متحدہ عرب امارات میں ملازمت کا ختم ہونا واقعی ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ یہاں کا لیبر قانون آپ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس صورتحال میں اپنے حقوق کو جاننا ہی وہ چیز ہے جو آپ کو اعتماد اور کنٹرول دے گی۔ چلیں پھر سیدھا اس گائیڈ پر آتے ہیں۔ سمجھیں کہ یہ ایک روڈ میپ ہے جو قدم بقدم بتاتا ہے کہ قانون کے تحت آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کو سمجھنے میں آسانی کے لیے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو فوراً کیا ملنا چاہیے، آپ کی گریجویٹی کا حساب کیسے ہوگا، بے روزگاری انشورنس کیسے کام کرتی ہے، اور آخر میں آپ کے باقی فوائد کیا ہیں، تاکہ ہر قدم پر آپ کو پوری طرح سے کلیئرٹی ہو۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یاد رکھیں، علم ہی طاقت ہے۔ جب آپ کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے تو آپ اس صورتحال کو گھبراہٹ سے نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ سنبھالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سوال پر بات کرتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے، نوکری ختم ہونے کے فوراً بعد مالی طور پر کیا ملنے کا حق ہے؟ اچھا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ نوٹس پیریڈ کا کیا بنے گا، یعنی وہ وقت جب آپ کو بتا تو دیا گیا ہے لیکن آپ کا آخری دن ابھی آیا نہیں ہے، کیا اس دوران تنخواہ ملے گی؟ جی ہاں، بالکل، قانون اس بارے میں بہت واضح ہے۔ آپ کو نوٹس پیریڈ کے دوران پوری تنخواہ ملے گی۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مالی سہارا ہے جو اس مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نمبر پر، 14۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ آپ کے امپلائر کے لیے ایک بہت ہی سخت ڈیڈ لائن ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے ٹھیک 14 دن کے اندر آپ کے امپلائر کو آپ کے تمام واجبات یعنی سارے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک قانونی پابندی ہے۔ اچھا، ان فوری ادائیگیوں کے بعد اب بات کرتے ہیں فائنل سیٹلمنٹ کی سب سے بڑے حصے کی، یعنی آپ کی اینڈ آف سروس گریجویٹی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کی کمپنی کی طرف سے آپ کی محنت اور خدمات کے لیے ایک طرح کا شکریہ ہے، لیکن اس کا حساب کتاب ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کا حساب بہت سیدھا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے کمپنی میں کتنا وقت گزارا ہے۔ جتنا زیادہ عرصہ آپ نے کام کیا، آپ کی گریجویٹی بھی اتنی ہی زیادہ بنے گی۔ یہ آپ کی وفاداری کا انعام ہے۔ ہاں، یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے۔ بھلے ہی گریجویٹی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن اس کی کل رقم آپ کی 2 سال کی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو اس لمٹ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں وہ ادائیگیاں جو آپ کے امپلائر نے کرنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حکومت کی طرف سے ایک حفاظتی شیلڈ موجود ہے جسے بے روزگاری انشورنس یا ILOE کہتے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نئی نوکری تلاش کر رہے ہوں تو آپ کو 3 مہینے تک مالی مدد مل سکے تاکہ آپ پر پریشر کم ہو۔ البتہ اس کے لیے اہل ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کم از کم 12 مہینے سے اس اسکیم میں رجسٹرڈ ہوں۔ دوسری یہ کہ نوکری آپ نے خود نہ چھوڑی ہو اور نہ ہی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا ہو۔ چلیں، اب آتے ہیں بالکل آخری مرحلے پر۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے مزید کیا فوائد ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا امپلائر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اور اہم چیزیں ہیں جو آپ کے فائنل سیٹلمنٹ کا حصہ ہیں، جیسے گھر واپسی کا ٹکٹ، آپ کا تجربے کا سرٹیفکیٹ، اور جتنی بھی چھٹیاں آپ نے نہیں لیں ان کے پیسے، یہ سب آپ کا حق ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی امپلائر ان باتوں پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ بالکل بھی بے بس نہیں ہیں۔ اگر آپ کا امپلائر پیسے دینے میں دیر کرتا ہے تو آپ سیدھا منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمرائٹائزیشن یعنی MOHRE کے پاس جا کر ایک باقاعدہ شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ اس مشکل وقت میں معلومات ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں تو آپ اس صورتحال کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ان تمام تحفظات میں سے کون سا ایسا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ دیتا ہے؟ اپنے حقوق کو جانیں اور ہمیشہ پر اعتماد رہیں۔